السلام علیکم ویورز، میں ہوں عدالت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ہارٹ سیٹ۔ آل رائٹ ٹی وی کی جانب سے ہماری یہ پیشکش ہے، اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ یہ مسلم لیگ نون جدہ کے صدر بھی ہیں اور پاکستان اوورسیز کے نام سے انہوں نے ایک یونین بھی بنائی ہوئی ہے اور کافی طویل عرصے سے یہ سیاست میں ایکٹیو ہیں۔ آج ان سے سیاست کے اوپر گفتگو کریں گے، کچھ علاقہ ونار پہ، کچھ پاکستان کی سیاست پہ۔ تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک محی الدین صاحب سے۔ ان کا تعلق ونار کے گاؤں بچھال خورد سے ہے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ، دعا گوئی۔ یہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور جدہ کے، تو اس زندگی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ آپ کب سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اور کیا خدمات ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے؟ ملک صاحب، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، اس پہ تو میرے خیال میں کوئی 50 سال کے دورانیے کا سوال ہے۔ یہ تو ایک بڑی لمبی تفصیل ہے۔ مختصراً؟ ہاں جی، مختصراً یہ ہے جی کہ جب 70 کے عام انتخابات ہوئے نا، تو اس وقت میں انٹر کالج بچھال کلان میں جو ہے نا وہ ایڈمیشن لیا میں نے فرسٹ ایئر میں۔ تو پیپل پارٹی کے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تاریخ ہے اور ذوالفقار علی بھٹو بڑی شخصیت تھی، تو اس کے مقابلے میں ممتاز دولتانہ پاکستان مسلم لیگ کے تھے، اور یا اس وقت عرف عام میں ان کو دولتانہ لیگ کہا جاتا تھا۔ تو دولتانہ لیگ کی طرف سے ملک شہباز خان بچھال کلان کے جو ہے نا وہ ٹکٹ ہولڈر تھے، اور ملک محمد صادق جو ہے جامرہ والے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر تھے۔ تو میں جو ہے تو میرے والد صاحب کا تعلق جو ہے وہ ملک شہباز خان سے تھا، اور کلاس فیلو بھی تھے ملک شہباز خان کے۔ میرے والد صاحب نے جو میٹرک ہے وہ بچھال کلان سے کیا تھا، تو ان کی یادداشت جو تھی وہ تحریک پاکستان کی کافی باتیں ان کو یاد تھی، اور عام طور پر وہ جناح صاحب کی بات جو ہے نا وہ کرتے رہتے تھے، اتنا میرے شعور میں تھا۔ تو جب الیکشن ہوا تو جو ہمارے ہائی اسکول میں جو پولنگ ہو رہی تھی، تو اس کے باہر جو 2 ٹیبل اور کرسیاں لگائی گئی تھیں، وہ جو مسلم لیگ کی طرف سے پرچی جو ہے وہ بنا رہا تھا، تو وہ میں بنا رہا تھا۔ اس وقت شناختی کارڈ وغیرہ نہیں تھے۔ اچھا۔ تو پیپل پارٹی کی طرف سے جو پرچی کاٹ رہے تھے وہ ہمارے بڑے اچھے اوورسیئر نظر صاحب تھے، وہ بھی ہمارے گاؤں کے تھے، وہ پیپل پارٹی کی طرف سے پرچیاں بنا رہے تھے۔ تو وہاں سے تو میں نے آغاز کیا۔ پھر چونکہ کالج کی سیاست تھی اور بھٹو صاحب کا دور عروج پہ تھا، تو مسلم لیگ اور پیپل پارٹی بہت ڈسکس ہوتی رہتی تھی، تو میں ہمیشہ جو ہے مسلم لیگ کی بات کرتا تھا۔ مطلب وہاں سے سفر آپ کا مسلم لیگ کے ساتھ شروع جو ہے وہ سفر شروع کیا، اور آج تک مسلم لیگ کے ساتھ؟ ہاں جی، اس وقت سے میں مسلم لیگ کے ساتھ، مسلم لیگ مختلف ادوار میں سے گزری۔ دولتانہ صاحب کو پھر سفیر بنا دیا گیا، بھٹو صاحب نے، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے پیر پگاڑا صاحب، ضیاء صاحب کا دور شروع ہوا، تو پیر پگاڑا صاحب جو ہے وہ اس کے صدر تھے۔ پھر انہوں نے محمد خان جنیجو کو بنا دیا۔ میری ملاقاتیں محمد خان جنیجو صاحب سے بھی ہیں، پیر پگاڑا صاحب سے بھی ہیں، اور اس کے بعد جو گروپنگ ہوئی اس میں فدا محمد خان جو ہے وہ میاں صاحب کی طرف سے کچھ عرصہ کے لیے صدر بنے۔ تو پھر مسلسل میاں صاحب جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ مسلم لیگ کے صدر ہے آج، تو میاں شہباز شریف مسلم لیگ کے صدر ہے، لیکن مسلم لیگ جو ہے وہ نون ہی ہے اور نواز شریف کے نام سے ہی ہے۔
اچھا ملک صاحب، اکثر سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں اور انٹرنیشنل نیشنل کوریج، جو بھی سیاستدان سعودیہ جاتے ہیں آپ کے ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، تو ان تعلقات کو آپ نے کبھی علاقے کے لیے استعمال نہیں کیا کہ یہاں پہ کوئی پروجیکٹ آ جائے کوئی آپ کے شخصی ریفرنس سے؟ ہاں جی، یہ آپ کا سوال ٹھیک ہے۔ پہلی تو بات ہے جی کہ میں مسلم لیگ کے لیے جو کام کرتا ہوں نا، وہ ہر بندے کا اپنی جو ہے نا وہ عادت ہوتی ہے۔ میں نے ضیاء صاحب سے بھی میری ملاقاتیں رہیں، وہ بھی چونکہ مسلم لیگ کے بڑے اچھے وہ بئی خواہ تھے، تو ملاقاتیں تو میں نے بہت کی ہیں۔ میں نے اسٹیج سے بڑا کام کیا، مسلم لیگ کے لیے اسٹیج بھی چلایا، لیکن ایک میری عادت رہی کہ میں نے جب میں نے اسٹیج لگایا اس وقت تک تو میں اس حال میں موجود رہا۔ جب کوئی بھی وزیر یا ایم این اے یا ایم پی اے تقریر کر کے تو چلا گیا تو میں کبھی گیٹ تک ہی اس کے ساتھ گیا، نہ میں نے اس کا کبھی نمبر لیا ہے، نہ میں نے کبھی بعد میں ان سے رابطہ کیا ہے۔ بس یہ میری آپ سمجھیں کہ عادت تھی یا غلطی ہے، میں نے کبھی بعد میں نمبر بھی نہیں لیا، رابطہ بھی نہیں کیا۔ بے شمار لوگوں کے ساتھ ہائی لیول یعنی جتنے بھی پولیٹیشین تھے، مثلا الطاف حسین کے ساتھ میں 2 مہینے بیٹھا رہا۔ اچھا، اسی طرح جب وہ ایگزائل پہ گیا تو بے شمار لوگ ہیں جن کے ساتھ سردار قیوم صاحب سینئر جتنی بھی قیادت تھی ان کے ساتھ کام کرتا رہا، لیکن واقعی میں نے کبھی کسی پروجیکٹ کے متعلق بات نہیں کی، بلکہ میں نے ایک آدمی سے کہا، ایک ایم این اے تھا، تو ان سے میں نے کہا کہ مجھے ایک جگہ پہ سڑک بنوانی ہے چھوٹی سی، جو کھیت سے کھلیان تک جو ہماری زمینیں تھیں ادھر۔ تو اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ ملک صاحب وہاں پہ کافی ساری زمین خرید لیں، ہم سڑک اس کے درمیان میں سے گزار لیں گے۔ ہاں، تو پھر میری کوئی دلچسپی نہیں اس طرح کی رہی، میں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اچھا، مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سروائیو کر جائے گی؟ ہاں جی، الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا مستقبل ہے جی۔ مسلم لیگ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک شریفانہ قسم کی سیاست ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کی جو ہے نا لا والی پن اور کوئی جھگڑالو قسم کے لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ بڑے معتدل قسم کے سیاستدان ہیں ہمارے لوگ، اور وہ نظریہ پاکستان کو بہت اچھا سمجھنے والے لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مستقبل ہے۔ باقی بھی میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ اتنا بڑا پاکستان ہے، 22 کروڑ کا، سارے لوگ مسلم لیگ میں نہیں سما سکتے۔ ہر آدمی کے ٹارگٹ مختلف ہیں، کوئی پیپل پارٹی میں ہے، کوئی پی ٹی آئی میں ہے، کوئی جے یو آئی میں ہے، کوئی جماعت اسلامی میں ہے۔ تو یہ ہے کہ جدوجہد تو سارے کہتے ہیں کہ ہم ملک کی ترقی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہے نا وہ کافی فرق نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ اپنا پی ٹی آئی جو ہے جی، اس کی کارکردگی کی وجہ سے دوبارہ مسلم لیگ نون سروائیو کرے گی، یا اپنے ایفرٹس پہ، یا ان کی سابقہ کارکردگی پہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے نا جی۔ آپ دیکھیں نا کہ پیپل پارٹی جو ہے اس کا وہ بالکل پنجاب میں ختم ہو چکی ہے، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ مسلم لیگ نے ان کو 5 سال دیے کام کرنے کے لیے۔ تو مسلم لیگ کی اسٹریٹجی تھی کہ ٹھیک ہے جی، یہ اپنا ٹینیور پورا کریں۔ تو جب وہ کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے تو آج ان کی یہ پوزیشن ہے کہ پنجاب میں ان کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے، کہیں بڑے لاہور میں 200-300 ووٹ ان کے لوگوں کو ڈالا گیا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ کچھ عرصہ رہا تو اگلی مرتبہ جو ہے پھر دیکھیں نا جی، لوگ اب بھی مسلم لیگ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، لوگ بہت پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، اب اتنے ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ ہیں، تو اس کو موقع ملنا چاہیے۔ تو اینڈ آف دی ڈے ہمیں پورا یقین ہے کہ پھر مسلم لیگ جو ہے وہ طاقت سے ابھرے گی، کیونکہ جو پی ٹی آئی کی جو پالیسیاں ہیں ان سے نظر آ رہا ہے۔
اچھا میاں صاحب جب باہر چلے گئے ہیں جی تو آپ کے مورال پہ مسلم لیگ والوں پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ ریئلی ہماری ہمدردی اور بڑھ گئی ہے کہ خواہ مخواہ جو ہے وہ کسی آدمی کو جو ہے جس نے اتنا کام کیا ہو، 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہو پاکستان کے، میں نے میاں صاحب کے ساتھ بہت سٹنگ کی ہے۔ جب شروع میں میاں صاحب جو ہے وہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا رہے تھے تو اس وقت بھی میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا اور وہ ہمیں بتاتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں انہوں نے مواصلات کا نظام کیسے درست کیا، اور یہ جو موٹر ویز بنائی، موٹر ویز بنائی، بجلی کا ہاں جی، بجلی کا جو ہے جتنا کام کیا ہے بہت کام کیا ہے، یعنی جتنا بھی انگریز دور کے بعد جو انفراسٹرکچر ہے نا جی، وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون نے یا میاں محمد نواز شریف نے جو ہے نا وہ بنایا ہے۔ اچھا یہ جو ان پہ کرپشن کے ایلیگیشن ہیں اور ان کی ذاتی ویلتھ جو ہے، آپ تو پرانے ان کے قریب ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان باتوں میں کوئی سچائی ہے؟ نہیں، یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے نا جی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ باقی سیاستدان جو ہے ان میں 100 غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کمپیریٹیولی دیکھنا چاہیے کہ ملک کے مفاد کے لیے کس نے کام کیا، یا پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے نا وہ صرف الزام تراشی کی سیاست ایلیگیشن کیا تھا، ہاں جی، کہ فلاں یہ کر گیا۔ آج کتنا 2.5 سال ہو گئے، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں جی وہ میاں صاحب نے یہ کیا۔ بھائی آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے آپ اس کی بات کریں کہ آپ ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہیں تو نیا پاکستان بنا رہے ہیں، تو اس پورے پاکستان میں جو نئی چیز ہے وہ آپ بتائیں نا، بغیر یہ فضول باتیں اور کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ کوئی ملک میں کوئی ترقی نہیں، مہنگائی ہوئی ہے، آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، اور پھر وہ بار بار کہیں یہ جی اس کا قصور ہے جی اسحاق ڈار کا، یہ کوئی بات ہے جی؟ آپ GDP بڑھائیں، آپ ملک میں کام کریں تو ملک کی حالت بہتر ہو جائے۔ کسی بھی شعبے میں کوئی کام نظر آئے تو پھر بات کام ہے، نظر آئے تو کریں۔ اچھا ملک صاحب، ونار کی سیاست پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جی آج کل ایک سوچ ہے کہ ونار میں اتحاد ہو جائے، خاص کر کے بلدیات کے حوالے سے، جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کچھ ممکن ہے؟ نہیں، جو سیاست ہوتی ہے نا جی وہ اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اتحاد جو ہے وہ دیکھیں نا جی، ہمارا اتحاد اب یہ PDM جو ہے ایک اتحاد ہے، لیکن جس دن عام انتخابات ہوں گے تو سب الگ الگ ہوں گے، سب کے جو ہے نا اپنے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں، اپنے اپنے ٹارگیٹس ہیں، تو سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے نا جی، تو کوئی کسی کے لیے اپنی جدوجہد جو ہے سالوں کی وہ ضائع تو نہیں کر دیتا۔ ہاں جی، تو یہ اپنا سیتھی ہاؤس کی کیا پوزیشن ہے اگر بلدیات انتخابات ہوتے ہیں تو؟ جی جی بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ سیتھی والوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ہمارے پاس یعنی جو کچھ بھی ہے، آپ جس روڈ سے تشریف لائے ہیں آپ اسی کو دیکھ لینا جی۔ تو میں کب سے اس روڈ کو دیکھ رہا ہوں جی، میں جب آپ سے گزارش کی ہے کہ میں کالج میں پڑھتا تھا تو اس وقت یہ ساری سڑک جو ہے یہ کچی تھی، اور یہاں پہ ایک ٹانگا چلتا تھا، تو پھر کوئی سڑک بنی تو ایسے ہی نہ ہونے کے برابر ہی بنتی رہی، اس میں پیچز تھے، وہ سارے کھڈے وڈے رہتے تھے۔ تو اب جو روڈ بنی ہے مثالی طور پر بنی ہے، اور اسی طرح اور بے شمار پروجیکٹ ہیں۔ اب یہ جو سرکلان والی بچال کلان اور للہ والی بن رہی ہے، اگر وہ نامکمل بھی ہے تو انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گی، لیکن اس کی ابتدا تو ہے نا۔ اور بھی کافی سارے جتنے بھی کام ہوئے ہیں سیتھی ہاؤس والوں نے کیے ہیں، وہ یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے۔ اور جو ملک تنویر اسلم ہے، ریئلی وہ ٹیلنٹڈ آدمی ہے، اس نے اپنے کام بھی کیے ہیں، اور میاں شہباز شریف جو ان کے چیف منسٹر تھے ان کے سامنے اپنا مقام بھی بنایا ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اور پھر اس دور میں جب بڑا کمپٹیشن تھا، اور وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ بڑا تیز تراز تھا، اس کے ساتھ مل کے کام کرنا جو ہے وہ آسان بات نہیں تھی۔ اچھا، آپ کی اپنی جو UC ہے اس میں آپ خود بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ کے بھائی نائب ناظم ہیں جی، تو یہاں بھی کوئی کام شام کروائے ہیں انہوں نے؟
ہاں جی، یہ آپ یہ چلے اسی کام کی بات کر رہے ہیں نا جی، یہ جو سردی بچال روڈ ہے یہ، اور پھر کافی گلیاں وغیرہ یا کام تو ہوئے ہیں میجر طاہر کی طرف، دو طرح کے کام ہوئے ہیں، یا میجر طاہر نے کسی جگہ پہ کام کروایا ہے یا پھر تنویر اسلم صاحب نے کروایا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے گاؤں جو ہے نا وہ چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان میں کام کرنا آسان ہے. میں کئی مرتبہ آپ کے گاؤں میں گیا ہوں نا، آپ کا گاؤں بہت بڑا ہے، وہاں پہ جو ہے نا گلیاں اور نالیاں بنانا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے. جبکہ ہمارے گاؤں جو ہے نا یہ آبادی باہر بہت پھیل گئی ہے، اور جو پرانا گاؤں تھے وہ آہستہ آہستہ ہمارے ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ نئی جگہ پہ شفٹ ہو رہے ہیں. جبکہ آپ کے یہاں جو ہے نا ایسا عمل جو ہے تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ آبادی بہت بڑی ہے، گاؤں بہت بڑا ہے، اور سارے لوگ جو ہے وہ باہر روڈ کی طرف نہیں آ سکتے. تو ہمارے لوگ جو ہے، ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ پوزیشن ہے کہ ہمارے سارے گاؤں، مثلاً سردی ہے، یہ گفا والا ہے، یہ ہمارا گاؤں ہے، اور بہت سارے جو پرانے گاؤں تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو کے تو وہ نئی طرف آ رہے ہیں، اور وہ گلیاں بھی بہتر ہیں، اور بجلی کا نظام بھی ٹھیک ہے. تو ریئلی ہمیں اس طرح کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ملک صاحب، آپ کے انفرادی حیثیت سے لوگوں کے ساتھ بہت پہچان ہے، آپ پالیٹکس میں آپ ان بھی ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں. جی. تو مستقبل میں کہیں آپ کا ارادہ ہے کوئی پالیٹکس میں آنے کا، عملی سیاست میں کہیں کسی بہتر لیول پہ؟ ہاں جی، ملک صاحب گزارش یہ ہے نا جی کہ اب یہ بڑی بات مشکل ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر پالیٹکس کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہو اور پھر وہ بھی یہ بھی شروع کر دے کہ اب میں MLA اور MPA بنوں، یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. یا میں سمجھتا ہوں یہ بڑی فضول بات ہوتی ہے کہ سیاست جو ہے نا وہ صرف اس کا مقصد جو ہے یہ MLA یا MPA بننا ہی نہیں ہوتا. یہ ایک اچھی سوچ ہوتی ہے جو جو آدمی اپنے ملک کے لیے سوچتا رہتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے، جو معاشرے میں اچھی بات کرتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، یہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اپنے جو سراؤنڈنگ میں ہے، جتنے اس کے لوگ ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں، ان میں شعور بیدار کرنا جو ہے نا وہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ الیکشن ہی لڑے. تو باقی چونکہ بلدیات کا میرا بھائی کرتا ہے تو وہ محدود پیمانے پر ہے، یعنی وہ بھی اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے کہ جتنی بھی وہ کسی کی خدمت کر سکتا ہے یا مدد کر سکتا ہے تو وہ اس کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آپ مستقبل میں کوئی کوشش کریں جی کہ جتنے آپ نے ریسورسز ہیں استعمال کر کے بنار کی بہتری کے لیے کوئی بھی، ہاں جی، ہاں جی بالکل، کوئی ٹیکنیکل کالج میں کوئی مدد کر سکیں، یا یہ ہماری ضرورت ہے علاقے کی؟ ہاں جی، میں نے ایک مرتبہ جو ہے نا جی پرویز الہی جو ہے نا یہ جو وزیر اعلیٰ تھے، جب وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم تھے یہ، تو وہاں گئے تو میں چاہتا تھا کہ ان کے اوپر کوئی تنقیدی سوال کروں، چونکہ اوورسیز میں یہ ہوتا ہے کہ جب کونسلیٹ کوئی پروگرام ارینج کرتی ہے یا سفارتخانہ تو وہ سب کو بلاتی ہے، جو جتنے بھی فریقین ہوتے ہیں، تو لیکن ان کی طرف سے یہ ایڈوائز ہوتی ہے کہ آپ نے مہمان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے وہ تضییق کا باعث بنے. چونکہ ہم باہر جو پاکستانی رہتے ہیں ہمیں بحیثیت پاکستانی بھی رہنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم پارٹی بازی کی بات کریں. تو میں نے تنقیدی طور پر بڑی لائٹ طریقے سے پرویز الہی کو کہا جی کہ ہمارا جو تحصیل ہے کلرکار اور ہمارے ضلع میں کوئی کام نہیں ہوا ہے آپ کی گورنمنٹ میں، تو ہمیں جو ہے تو پانی کی بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہم ہائٹ پہ ہیں، اور کم از کم وہاں پہ کوئی ایسے ڈیم ہونے چاہیے تاکہ جو زمین میں پانی کا لیول ہے وہ بہتر ہو. اور ہمارے پاس اسٹیڈیم بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی میں نے 2 سوال کیے.
اچھا اوورسیز میں کوئی ہیلپ ویلپ کا وہاں سسٹم ہے؟ لوگ جو پاکستانی یا اپنے علاقے کے لوگ ہیں بھائی کسی کو مصیبت ہو پریشانی ہو تو کوئی حل نکلے وہاں پہ، کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوا آپ نے؟ ہاں جی، دیکھیں جی ہمارے پاس ایک کمیٹی تھی اور اب بھی چل رہی ہے، یہ ہم نے میرے خیال میں 96 میں بنائی تھی، تو اس میں ایک ممبرشپ تھی 10 ریال کی، تو ہم 10 ریال جو ہے وہ فی کا سے اکٹھا کرتے تھے، اور ایک ہم نے باڈی بنائی ہوئی تھی جس میں وہ خزانچی وغیرہ تھے، تو اس کا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی ڈیڈ باڈی کے انتظامات کیے جائیں، اور اس کے جو خاندان ہے اس کو تقریباً 3 لاکھ روپیہ جو ہے نا اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اس کو بھیجا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا رہا ہمارے ہاں۔ تو پھر یہ ظفر اللہ جمالی جب وزیر اعظم بنے تو ہم نے ان کو کونسلیٹ والوں نے ایک بڑا اچھا پروگرام اس کے لیے آرگنائز کیا، اور یہ شوکت عزیز بھی ساتھ تھا، اس وقت یہ فنانس منسٹر تھے، تو ہم نے سوال کیا اس سے وزیر اعظم جمالی صاحب سے کہ ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑے اخراجات ہیں ڈیڈ باڈی کے، تو آپ پی آئی اے کو کہیں کہ ہماری ڈیڈ باڈی جو ہے نا فری ہونی چاہیے، یہ اوورسیز پاکستانی کی خدمات ہیں۔ تو اس نے پھر وہاں سے اعلان کیا کہ ہاں جی میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ پی آئی اے جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جو ہے فری لے جائے۔ اس وقت سے ہمیں یہ ریلیف ملا ہے۔ اچھا ہماری یہ کاوش ہے سر کہ جو لوگ پالیٹکس میں انوالو ہیں یا بیک گراؤنڈ میں ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، اور ویسے بھی ذاتی طور پہ میں تو سٹیٹس کو کے خلاف ہوں جی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں نئے بندوں کو موقع ملنا چاہیے۔ تو ہماری اس کاوش کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کوئی ہمیں گائیڈ کریں مزید؟ ریئلی جی میں خود کچھ باتیں محسوس کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اتنے عرصے سے دیمک کی طرح چمٹے ہوئے ہیں، یعنی بڑے عہدوں پہ، جو سیاسی عہدے ہیں یا جو وزارتیں ہیں یا ایم این اے یا ایم پی اے، کہ ان کو جوانوں کو موقع دینا چاہیے۔ یعنی 2 طرح کا کام ہو رہا ہے ہمارے، مثلاً ایک جنرل ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ اس کو ملازمت مل جاتی ہے، ایک میجر کرنل ریٹائرڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا افسر ہے تو وہ دوسرے جوان کا جو ہے نا نوجوان کا حق تلفی ہوتی ہے۔ اسی طرح بے شمار لوگ ہیں جو کئی سال سے جو ہے نا وہ چمٹے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو ان کے دوسرے جو پیچھے لوگ ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی۔ تو یہ کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ 3 سال یا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ الیکشن لڑے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی اور کو موقع ہو، اور یہ ہماری پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن لوگ جو قیادت کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں، یہ ویسے ہمارا المیہ ہے۔ ہماری اس کاوش کو آپ کیا ریٹنگ کریں گے؟ ریئلی یہ بہت خوبصورت بات ہے جی، اگر آپ اس پہ کریں تو یہ اچھی بات ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، اب یہ آپ اس دوسرے طریقے سے سوچیں نا جی کہ یہ آپ نوجوانوں کی لڑائی جو ہے لڑ رہے ہیں، جو نئے لوگ ہیں ان کی آپ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ نئے لوگوں کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے، نیا کلچر آنا چاہیے، نیا خون آنا چاہیے، نئے لوگ آنے چاہیے، روز بروز جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ تو اب جو پرانے لوگ ہیں جب تک وہ مرتے نہیں ہیں وہ جان نہیں چھوڑتے، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ میں نے بھی ایک مرتبہ جو ہے نا وہ بڑا اعتراض کیا تھا، یہ سرتاج عزیز صاحب تھے، پتہ نہیں وزیر خزانہ تھے، تو میں نے پورے اسٹیج سے کہا تھا، بڑا فنکشن تھا کچھ ایسی، کہ یہ اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہیں، اب اللہ کرے تو یہ ہماری جان چھوڑ دیں۔ تو پرانی بات ہے۔ تو دیکھیں نا جی بعض لوگ ایسے جو اپنی طبعی عمر پوری کر چکے اس کے باوجود وہ اتنی مرات لے رہے ہیں اور انہوں نے وہ جگہ بلاک کر کے رکھی ہوئی ہے، تو اور یہ ٹاپ سے باٹم تک یہ سسٹم۔ ہاں جی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ اس پر کام کریں تو
تو ہم ان کی کردار کشی نہیں کرتے نہیں کردار ہاں کشی اور چیز ہے، بلکہ ہم جو ہے نئے لوگوں کے لیے مواقع تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں، نئے لوگوں کو جگہ دینے کی بات کرتے ہیں، نئے لوگوں کے لیے راستے ہموار کرنے کی بات ان کرتے کے خیالات لوگوں تک آئیں، کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو، وہ اکاموڈیٹ ہو معاشرے میں۔ ہاں جی۔ ناظرین، یہ تھے ملک محی الدین صاحب، اور ہم ان کے خیالات آپ تک آئے۔ ہم نے کاوش کی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اور ان کو مختلف لوگوں کے خیالات سے مستفید کیا جائے۔ ملک صاحب بڑے سلجھے ہوئے ذہن کے آدمی ہیں، تو ہماری یہ کوشش کہاں تک کامیاب ہے یہ آپ بتائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔